السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ کرناٹک میں آئندہ اسمبلی انتخابات 2023 سے قبل سیاسی تحریک تیز ہو گئی ہے۔ بنگلورو میں ایک ایسی حرکت سامنے آئی ہے جو پورے نظام کو کرپٹ کر سکتی ہے۔ جی ہاں، ووٹر لسٹوں میں ناموں کی جانچ کے بہانے سے شہر بنگلورو میں ایک غیر سرکاری تنظیم کی طرف سے ہزاروں ووٹروں کا ڈیٹا ان تنظیموں کے کارکنوں کی طرف سے خود کو سرکاری افسر بتا کر یکجا کیا گیا ہے، اور اس کے لیے اس این جی او نے اس سرکاری حکم نامے کا غلط استعمال کیا ہے جو کہ ووٹروں میں بیداری لانے کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ گزشتہ 3 ماہ سے کی گئی جانچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس تنظیم کی طرف سے منظم طور پر ووٹروں کے ڈیٹا کی چوری کی گئی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب یہ خبر سامنے آئی تب بھی بی بی ایم پی نے عجلت میں ان کو مہم چلانے کے لیے دیا گیا حکم نامہ واپس لینے کے بجائے صرف چلومے نامی ادارے کو دی گئی اجازت منسوخ کر دی ہے، اور نہ ہی بی بی ایم پی اور نہ ہی الیکشن کمیشن افسروں کی طرف سے اس این جی او کی طرف سے حاصل کیا گیا ڈیٹا واپس لینے کی کوشش کی گئی ہے، جس پر اب سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ اس معاملے کو لے کر اب کانگریس لیڈر رندیپ سرجیوالا نے بی جے پی حکومت اور وزیر اعلیٰ کو ووٹر ڈیٹا کی چوری، دھوکہ دہی اور نقالی کے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی ایم بمبئی، ان کے عہدیدار، سرکاری اہلکار، بی بی ایم پی کے لوگ اور ریاستی الیکشن اتھارٹی جمہوریت کو ختم کرنے کے در پہ ہے، جمہوریت کو پامال کرنے میں وہ شراکت دار ہیں۔ وہی سرجیوالا نے کہا کہ ان سب کے خلاف ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے اور سی ایم بمبئی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور کرناٹک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 30 دنوں میں اس کی انکوائری کرنی چاہیے تاکہ سچ سامنے آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت عوامی رائے کھو چکی ہے، اس لیے ووٹ چوری کر رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈران ان تماموں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں گے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ اتراکھنڈ کی بی جے پی حکومت نے کابینہ میٹنگ میں تبدیلی مذہب اور لو جہاد کے تعلق سے اہم قدم اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ جبری مذہب تبدیلی روکنے کے مقصد سے قانون کو مزید سخت بنانے کے لیے کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ رپورٹس کی مانیں تو اب جبراً مذہب تبدیل کروانا قابل سزا جرم ہوگا اور اس کے تحت 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ اب جھارکھنڈ میں میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں 2 سے زیادہ اولاد والے لوگ امیدوار نہیں بن پائیں گے۔ جہاں جھارکھنڈ میونسپل کارپوریشن کے مطابق جن کی آخری اولاد کی پیدائش 9 فروری 2013 کے بعد ہوئی ہے وہ اب انتخابات نہیں لڑ پائیں گے۔ جھارکھنڈ نگر پالیکا ایکٹ 2011 کے مطابق ریاستی انتخابی کمیشن نے اس سے متعلق حکم جاری کر دیا ہے۔ ریاست میں سبھی 49 میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کا بگل اگلے کچھ دنوں میں ہی بجنے والا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ جب ریاست کے سبھی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جائیں گے۔ یہ حکم نامہ ریاست کے سبھی اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو بھیج کر انہیں اس پر عمل آوری یقینی کرنے کو کہا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نگر پالیکا ایکٹ کا یہ التزام 5 فروری 2012 سے نافذ ہوا ہے، اور اس کے 1 سال کی مدت کے بعد کسی شخص کی تیسری اولاد ہوئی ہے تو اس کی امیدواری کی درخواست خارج کر دی جائے گی۔ وہیں جڑواں بچے یا گود لیے گئے بچوں کو بھی 2 بچوں کی گنتی میں شامل کیا جائے گا، اور وہیں امیدواروں کو پرچہ بھرنے کے دوران خود سے اس کا اعلان کرنا ہوگا، اور اعلان میں غلط جانکاری دیے جانے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وہی کیرل ملک کی ایک ایسی پہلی ریاست بن گئی ہے جہاں یونیفارم گولڈ پرائز نافذ ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیرل میں آپ کسی بھی شہر اور کسی بھی دکان پر چلے جائیں، وہاں سونے کی قیمت اب یکساں ہوگی۔ یونیفارم گولڈ پرائز نافذ ہونے کے بعد اب ملک کی جنوبی ریاست کیرلا میں سونے کی قیمتیں بینک شرح کے مطابق طے ہوں گی، لیکن واضح ہے کہ یہ اصول صرف 22 کیرٹ والے سونے پر نافذ ہوگا، یعنی اس سے کم کیرٹ والے سونے کی قیمت اب بھی کیرل کے الگ الگ شہروں میں الگ الگ ہی ہوگی۔ واضح ہے کہ سونے کی خرید و فروخت کے معاملے میں کیرل ہندوستان میں اول مقام پر ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ سونے کی خریداری ہوتی ہے۔ پہلی بار سماجوادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان یا ان کے خاندان کا کوئی فرد رامپور اسمبلی سیٹ کے لیے انتخابی میدان میں نہیں ہے۔ نفرت انگیز تقریر کیس میں اعظم خان کی نااہلی کے بعد خالی ہونے کے بعد ضمنی انتخاب میں اس نشست پر 5 دسمبر کو پولنگ ہوگی۔ سماجوادی پارٹی نے اعظم خان کی اہلیہ تزین فاطمہ یا ان کی بہو کو میدان میں نہیں اتارا ہے، بلکہ اپنے وفادار عاصم رضا کو ٹکٹ دیا ہے۔ اعظم خان یا ان کے خاندان کا کوئی فرد 1977 سے مسلسل اس سیٹ سے لڑتا رہا ہے، کوئی نہ کوئی
ان کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد اس چیز سے لڑتا رہا ہے۔ بتاتے ہیں کہ نفرت انگیز تقریر کیس میں سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان کو الہ آباد ہائی کورٹ سے راحت نہیں ملی ہے۔ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں دائر اعظم خان کی درخواست کو بے بنیاد قرار دے کر خارج کیا ہے۔ جج نے اعظم خان کی درخواست ضمانت کو نامنظور کر دیا ہے۔ وہیں قبل ازیں اعظم خان کو 2019 میں نفرت انگیز تقریر کے معاملے میں 3 سال قید اور 2000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ 2019 لوک سبھا انتخابات کے دوران رامپور میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اعظم خان نے قابل اعتراض تقریر کی تھی، جس کے بعد بی جے پی لیڈر آکاش سکسینہ نے پولیس سے اس سلسلے میں شکایت کی تھی، جس کے بعد ان پر مقدمہ درج کیا گیا اور اب جو ہے وہ انہیں 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ جس کے بعد الزام یہ لگ رہا ہے کہ اعظم خان کا سیاسی کریئر جو ہے، سیاسی مستقبل وہ ختم کرنے کے لیے اس طرح کی بی جے پی حکومت نے ان کے خلاف منصوبہ بندی کی ہے۔ وہ ہندوستان میں زلزلوں کا دور تھمتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بدھ کی صبح جہاں اروناچل پردیش میں زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا گیا تھا، وہیں بدھ کی شام یعنی کہ کل رات ہماچل پردیش کے کلو اور منڈی ضلعوں میں زلزلے کے تیز جھٹکوں نے لوگوں میں دہشت پیدا کر دی ہے۔ فی الحال کسی طرح کے جانی و مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن گھر ہلنے سے گھبرائے لوگ فوری طور پر باہر کی طرف بھاگے اور کھلی جگہوں پر جمع ہو گئے تھے۔ وہیں زلزلہ رات تقریباً 9:20 پر آیا تھا اور اس کی شدت ریکٹر سکیل پر 4.1 درج کی گئی ہے۔ وہیں ریکٹر پیمانے پر زلزلے کی شدت بھلے ہی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن کلو اور منڈی اضلاع کے لوگوں نے جھٹکے کو واضح طور پر محسوس کیا ہے۔ وہیں فکر انگیز بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں میں زلزلوں کے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ منگل کے روز مہاراشٹر کے کولہاپور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ 12 نومبر کو دہلی NCR اور اتراکھنڈ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اور اس سے قبل 9 نومبر کو بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ وہ جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کرگل کے دراس مرکزی جامع مسجد میں بدھ کی شام بھیانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آگ لگنے سے مسجد کو کافی نقصان ہوا ہے۔ آگ لگنے کے فوراً بعد پولیس، مقامی افراد اور فوج نے موقع پر پہنچ کر آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ وہیں آگ بجھانے کے لیے کرگل اور دیگر علاقوں سے فائر ٹینڈرز طلب کیے گئے تھے۔ تازہ اطلاع کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور آگ لگنے سے مسجد کو بہت ہی نقصان ہوا ہے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ استنبول کی ایک عدالت نے چہارشنبہ کے روز ایک مسلمان ٹی وی مبلغ عدنان اختر کو جنسی زیادتی کے ایک مقدمے کی دوبارہ سماعت کے بعد 8658 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدنان اختر ترکیہ کا بدنام زمانہ ٹی وی مبلغ ہے، جو کہ مختصر لباس اور گہرے میک اپ میں بے پردہ بے حجاب خواتین کے گھیرے میں بیٹھ کر اسلام کی تبلیغ کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ عدنان اختر ٹیلی ویژن کے ایسے پروگرام چلاتا تھا جس میں خواتین بہت ہی زیادہ میک اپ اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر وہاں شامل ہوتی تھی، جبکہ وہ قدامت پسند اقدار کی تبلیغ کا دعویٰ کرتا تھا۔ گزشتہ سال 66 سالہ عدنان اختر کو جنسی زیادتی، نابالغ لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی، دھوکہ دہی اور سیاسی اور فوجی جاسوسی کی کوششوں میں دیگر جرائم کے لیے 1075 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ تاہم اس فیصلے کو ایک اعلیٰ عدالت نے مسترد کر دیا تھا، اس کے بعد اب جو ہے وہ اسے 8000 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ روس یوکرین جنگ کے دوران پولینڈ پر میزائل گر جانے کے بعد اس کا ذمہ دار روس کو ٹھہرایا جا رہا تھا اور عالمی ممالک نے گزشتہ دنوں ہونے والے G20 اجلاس میں بھی اس حملے پر روس کی شدید مذمت کی تھی۔ لیکن اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جو میزائل پولینڈ پر گرا تھا وہ روس سے نہیں مارا گیا تھا، بلکہ وہ میزائل یوکرین سے داغا گیا تھا۔ وہیں پولینڈ کے صدر نے اپنے ملک میں میزائل گرنے کو حادثہ قرار دیا ہے۔ دوسری طرف یوکرین نے بھی اس سلسلے میں تحقیقات میں مکمل تعاون کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں ابتدائی طور پر اس حادثے کا ذمہ دار روس کو ہی سمجھا جا رہا تھا۔ پولینڈ اور نیٹو حکام نے بغیر تحقیقات کے روس پر الزام دھر لیا تھا، جبکہ روس نے حملے کی تردید کی تھی۔ روس نے کہا تھا کہ یہ دراصل نیٹو اور روس کو لڑانے کی ایک سازش تھی۔ واضح ہے کہ پولینڈ میں میزائل گرنے سے 2 افراد ہلاک ہوئے تھے اور خبر کے آنے کے بعد سوشل میڈیا سے لے کر عالمی ممالک نے روس کے خلاف ایک طوفانی مہم شروع کر دی تھی اور روس پر ہی اس کا الزام لگنا شروع ہو گیا تھا۔ وہیں ناسا نے اب تک کا سب سے طاقتور راکٹ چاند کی طرف روانہ کر دیا ہے، جو کہ خلائی ایجنسی کے نئے فلیگ شپ پروگرام آرٹیمس کا حصہ ہے۔ خلائی ایجنسی ناسا نے 32 منزلہ اسپیس لانچ سسٹم نامی راکٹ کو گزشتہ رات 1:47 پر فلوریڈا میں کینیڈی اسپیس سینٹر سے روانہ کیا۔ راکٹ کو چاند کی طرف روانہ کرنے کے 2 گھنٹوں بعد ناسا نے کہا کہ اسپیس کرافٹ اپنی منزل چاند کی طرف گامزن ہے اور بعد میں کرافٹ کے پیچھے زمین کی لی گئی پہلی تصاویر بھی جاری کی گئی۔
اگرچہ اس بار اس خلائی مشن میں انسان نہیں جا رہے ہیں، تاہم اس میں سینسر سے لیس 3 ڈمیاں ہیں جو کہ مستقبل میں مریخ پر جانے والے عملے کے لیے حفاظتی ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مددگار ہوں گی۔ ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل نیلسن نے راکٹ کی روانگی کے بعد نیوز کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم پھر چاند پر واپس جا رہے ہیں، اور ہم صرف چاند کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کو مریخ پر بھیجنے کی تیاری کے لیے چاند پر کیسے رہا جائے۔ خیال رہے کہ امریکہ نے آخری مرتبہ 1969 سے 1972 کے دوران اپولو دور میں خلابازوں کو چاند پر روانہ کیا تھا، مگر اس بار انہیں 2030 کی دہائی تک مریخ پر حتمی مشن کی تیاری میں مدد کے لیے مستقل قیام کی توقع ہے۔ وہ ایران کے جنوب مغربی علاقے میں فائرنگ کے واقعے میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مغربی شہر ایزا میں موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے ایک مارکیٹ میں فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک جبکہ 15 افراد زخمی ہوئے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ مزید تحقیقات اس سلسلے میں کی جا رہی ہیں۔ بتا دیں کہ گزشتہ ماہ ایران میں ایک مزار پر بھی حملہ کیا گیا تھا جس میں 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔ ناظرین تھے خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔